یہ ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن میں ایک ایک چیز دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان ڈوب رہا ہے، معیشت ڈوب رہی ہے، کون ڈبو رہا ہے؟ لوگ بھوکوں سے مر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عوام سے، بھائی میں روزانہ شہر میں بھی ہوتا ہوں، دیہات میں بھی ہوتا ہوں، گاؤں کے اندر بھی بیٹھا ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ڈبونے کے لیے نمبر 1 پہ جس کا نام آئے گا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، مطلب یہ ہے افواج پاکستان ہوں گے نمبر 1 پہ۔ پھر یہ ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ کئی رشوتیں لے کے یہاں تک آئے بیٹھے ہیں، لوٹ کے کھاتے ہیں اور میلاڈیاں کرتے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ بدقسمتی ہے، میں اس لیے چیختا رہتا ہوں، روکتا رہتا ہوں، خود کو روکتا رہتا ہوں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور بیماری نہیں ہے، صرف ٹینشن ہے آپ کو ملک کے بارے میں۔ آپ رات دن سوچتے ہیں، مرتے ہیں، مر جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ آج میری عمر 74-75 سال کے قریب پہنچا ہوا ہوں۔ ایک بات میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو چند دن مجھے ملے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، تو میں کیوں نہ بات کروں، اپنی بتاؤں حقائق، اندر کی دنیا بتاؤں اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور وہ وائرل ہو رہی ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ مجھے پارٹیوں کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی الیکشن کے لیے نہیں، مجھے اللہ نے زندہ رکھا، مجھے شاید اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں یادداشت دی ہے، اپنی قوم کو بتاؤ تو صحیح کہ ان کا یہ روزانہ اٹھ کے ان کو گھاؤ کون لگاتا ہے، زخم کون ڈالتا ہے، ان کو روز قتل کون کرتا ہے۔ یہی کر رہے ہیں قتل آپ کو، یہی ججز، ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ملک کو کھا گئے ہیں۔ ڈی ایچ اے کو دیکھ لو، آپ دیکھیں 2 نظام چل رہے ہیں۔ جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک سپریم کورٹ ہے جو کل بیٹھے گا، ایک سپریم کورٹ ہے جس کو جیک برانچ کہتے ہیں۔ جیک برانچ شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو، یہ فوج کے اندر بڑے آفیسرز کو سزا دینے کے لیے یہ ان کی جیک برانچ ہے۔ اب وہ جیک برانچ نہیں رہی۔ 1993 میں پہلی دفعہ میں نے جیک برانچ کا نام سنا تھا۔ وہ سارے فیصلے کر کے لکھ کے ان ججوں کو دے دیتے ہیں، یہ سنا دیتے ہیں، جہاں وہ مداخلت چاہیں کرتے ہیں، اور یہ خوش ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب مداخلت فرمائیے، نہیں مداخلت کریں تو ہم مر جائیں گے۔ پھر کور کمانڈر ہے، ایک اور پارٹی ہے، ایک اور نظام ہے جو چل رہا ہے۔ وہ اس میں جو کور کمانڈرز ہیں، ماشاء اللہ لگتا ہے 30-35 سال تو ماشاء اللہ لگ رہا ہے، تو ہر ڈی سی، ہر سویلین، ہر بیٹر، وہ ان کا ہفتے کے اندر ہر شام ان کی میٹنگ ہوتی ہے، یہ وہاں رپورٹ بیک کرتے ہیں۔ بظاہر حکومت ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی، عمران خان صاحب کی یا زرداری صاحب کی، کیونکہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں ضلعی سطح پہ، تحصیل سطح پہ۔ ایک حکومت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، بڑھی ہوئی ہے۔ وہ جیک برانچ وہاں ہوتی ہے، کور کمانڈر اپنے حصے کے پلاٹ بھی لیتا ہے، ڈی ایچ اے ہے تو زیادہ لیتا ہے، زیادہ بارش ہے تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو ان کے پاس پیسہ کی تو پرواہ نہیں ہے۔ بچہ ایک میں آپ سے پوچھتا ہوں، سن لیں، جتنے کور کمانڈر ہیں پچھلے بھی اب بھی، کسی ایک کا بچہ فوج میں ہے نہیں۔ پاک فوج کس کے لیے ہے؟ ہم پہ حکومت کرنے کے لیے۔
کسی ایک کور کمانڈر کا بچہ دکھا دے آرمی کے اندر، اور چھوڑ دیا انہوں نے۔ پہلے زمانے میں اپنے بچوں کو کر لیتے تھے، بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تعلیم بار دلانی ہے، پیسے مل جاتے ہیں، پلاٹ مل جاتے ہیں، گھر مل جاتے ہیں، گاڑیاں مل جاتی ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے بچے بیچارے صبح جا کے پریڈ گراؤنڈ کے اندر وہاں پریڈیں کرتے پھریں۔ وہ اب دنیا اور ہو گئی ہے، وہ ایک نظام ہے، وہ ایک سسٹم ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز میاں نواز شریف نے ان کے جرنیلوں کو نہیں لگایا تھا اداروں کا، اکثر جگہ پہ انہوں نے سی پیک ہی بند کر دیا۔ عمران خان بیچارہ تو اتنا ان کا پچھلگ تھا کہ ہر ادارے کا آپ جو اٹھائیں گے ریٹائرڈ جج ہی ہوگا، ریٹائرڈ جرنیل ہوگا، حاکم کون لگا رہا تھا؟ عمران خان ان کی تابع داری کر رہا تھا، لیکن اب ان کو وقتی طور پہ لڑ رہا ہے، لڑ نہیں رہا۔ یہ جو میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ بیانیہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں کی آواز تھی۔ وہ اس بیانیہ کو جب ہم نہیں آگے چلا سکے تو پھر ہم نے حکومت میں بیٹھ گئے، ہم نے کہا کہ ہم معاملات کو، معیشت بھی ہم اٹھا لیں گے، 100-200 ہم تیل بھی مہنگا کر دیں گے۔ اور بھائی آپ کون ہیں کرنے والے؟ آپ پاکستان کو بچا رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے سے، آپ کا ذمہ داری نہیں تھی۔ اس وقت بھی میں نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس مت لے آؤ، 5 سال عمران کو حکومت کرنے دو۔ میں مر رہا تھا، مرنے سے پہلے 4 گھنٹے پہلے جو ویڈیو دیا، میں نے یہی کہا کہ خدا کے لیے اس کو نہ ہٹاؤ۔ ہماری تو نہیں سنتے، پرواہ بھی نہیں ہے مجھے۔ 18 ترمیموں پہ مجھے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ تو مذہبی بل ہے۔ میں نے کہا میاں صاحب آپ میرے گھر جا کے دیکھ لیں، میرے سرانے اس وقت بھی تفسیر پڑھی ہوئی ہوگی، قرآن پڑھا ہوا ہوگا، میں جانتا ہوں مذہب کو، لیکن یہ جو بل ہے، یہ جو ترمیم ہے، میں اس کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ میں تو ایک وہ آدمی ہوں جو مسترد شدہ ہے، مجھے کوئی سیٹ نہیں چاہیے۔ یہ ہماری جو پارٹیاں ہیں، کہاں گیا جاوید ہاشمی؟ اور جاوید ہاشمی کا وہ نظریہ جو تھا، وہ تمہارا لیڈر عمران خان 100% وہی باتیں کر رہا ہے جو میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ باتیں ہوں گی۔ اور اب پوچھو سے حلف اٹھوائیں، میرے سامنے بٹھائیں، یا خود اسے چلو نہ بھی مانے آپ کے سامنے، اس کا دل تو مانتا ہے کہ جاوید ہاشمی کیا کیا کہتا تھا، وہی ہوا۔ اور لڑو، تم بہادر ہو، لڑ جاؤ، انقلابی ہو، لڑ جاؤ، چند سیٹیں جیت جاؤ گے، جیت جاؤ، الیکشن جیت جاؤ گے، جیت جاؤ گے، پھر بھی تم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو عمران خان۔ اور ہماری مسلم لیگ بھی جو ہے وہ بھی نہیں الگ رہ سکے، زرداری صاحب بھی الگ نہیں رہ سکے۔ ان سب کو اب یہ وقت آ رہا ہے، پھر سوچ لو۔ میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ کنٹینر پہ ہم عمران خان اور زرداری صاحب کی پارٹی، ہم سب اکٹھے ہوں گے، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ مولانا نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کی تھی۔ میرا تو وہ گھر ہے، مولانا فضل الرحمان کا گھر میرا گھر ہے، پوچھنے وہ بھی مجھے نہیں آیا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، ناسد آیا ہے، تو مجھے پرواہ نہیں۔ اب میں اپنی بیماری کو لے کے مجھے وہ پوچھے وہی نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ ہاں میں ہوں 73 کانسٹیٹیوشن کو بھٹو صاحب نے عملی طور پر نہیں لگایا تھا، انہوں نے ایمرجنسی لگا دی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کے اوپر ملک کھڑا رہ سکتا ہے۔ بنگالیوں کو تو نکال کے پھینک دیا آپ نے،
گڑھے کے اندر، وہ گڑھے سے کھڑے ہو کے اور یہ سریا تک جا پہنچی ہے منگالی. لیکن آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے جرنیلوں نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا. ہم تو انہی کے پیداوار ہیں سارے کے سارے. میاں نواز شریف ہو بے شک، میاں زرداری صاحب ہو بے شک، اس میں عمران خان ہو بے شک، مولانا فضل الرحمان تھوڑا سا الگ ہیں لیکن موقع پہ انہوں نے بھی 8 سال ان کا ساتھ دیا. کیوں دیا؟ اس وقت میں ان کو کہتا تھا کہ آپ ہی ڈٹ سکتے ہیں، آپ ہی لڑ سکتے ہیں، آپ ہی کی پارٹی جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ بوجھ اتار کے پھینک سکتی ہے، جیلیں آپ کاٹ سکتے ہیں. آپ کے آبائی یہ سیاست ہے. آپ کے تمام دینی مدارس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے غلام تو نہیں ہیں، تو یہ آؤ یہ کہتا ہے ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں امریکہ کے. امریکہ کو دبا کرو، ایک ہی نعرہ لگاؤ مل کے کہ ہم اپنے فوجیوں کے غلام نہیں ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے غلام نہیں ہیں. عمران خان یہ نعرہ لگاؤ، یہ بھی لگائیں، مل کے لگاؤ گے معیشت زندہ ہو جائے گی. پاکستان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اپنے بچوں کا روزگار کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے غلامی کا پٹا فوج کا گلے سے نہ اتارا تو یہ پاکستان کو ڈبو دیں گے. ہم پاکستان کے ڈبونے والوں کو بھی انشاءاللہ ہم ان کو ڈبو دیں گے، ان جرنیلوں کو، ان ججوں کو، ان پاکستان کے